میلے کی آخری رات تھی۔ پورا چاند ابھرتا آ رہا تھا۔ صحرا کی فضا شیشے کی طرح شفاف تھی۔ میلے میں انسانوں کے ہجوم کا کوئی شمار نہ تھا۔ کہیں نیم برہنہ لڑکیاں رقص کر رہی تھیں اور کہیں گانے والیوں نے مجمع لگا رکھا تھا۔ سب سے زیادہ بھیڑ اس چبوترے کے ارد گرد تھی جہاں لڑکیاں نیلام ہو رہی تھیں۔ ایک لڑکی کو چبوترے پر لایا جاتا، گاہ کسی ہر طرف سے دیکھتے، اس کا منہ کھول کر دان دیکھتے، بالوں کو الٹا پلٹا کر دیکھتے، جسم کی سختی اور نرمی محسوس کرتے اور بولی شروع ہو جاتی۔ وہاں جوا بھی تھا، شراب بھی تھی، اگر وہاں نہیں تھا تو قانون نہیں تھا۔ پوری آزادی تھی۔ دور دور سے آئے ہوئے لوگوں کے خیمے میلے کے ارد گرد نصب تھے۔ تماشائی مذہب اور اخلاق کی پابندیوں سے آزاد تھے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان سے تھوڑی ہی دور جو پہاڑیاں ہیں، ان میں ایک خوبصورت لڑکی کو ذبح کرنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، اور وہاں ایک انسان دیوتا بنا ہوا ہے۔ وہ اتنا ہی جانتے تھے کہ ان پہاڑیوں میں گھرا ہوا علاقہ دیوتاؤں کا پایہ تخت ہے، جہاں جن اور بھوت پہرا دیتے ہیں اور کوئی انسان وہاں جانے کی سوچ بھی نہیں سکتا۔ انہیں یہ بھی معلوم نہ تھا کہ ان کے درمیان اللہ کے 500 سپاہی گھوم پھر رہے ہیں اور 12 انسان دیوتاؤں کے پایہ تخت کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کے 12 چھاپہ ماروں کو بتایا گیا تھا کہ پہاڑوں کے اندرونی علاقے میں داخل ہونے کا راستہ کہاں ہے، لیکن وہاں سے وہ داخل نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ وہاں پہرے کا خطرہ تھا۔ انہیں بہت دشوار راستے سے اندر جانا تھا۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ پہاڑوں کے ارد گرد کوئی انسان نہیں ہوگا، مگر وہاں انسان موجود تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ اس حبشی نے علی بن سفیان کو غلط بتایا تھا کہ اس علاقے کے گرد کوئی پیرا نہیں ہوتا۔ پہاڑیوں کا یہ خطہ 1 میل بھی لمبا نہیں تھا اور اس قدر چوڑا تھا۔ وہ چونکہ تربیت یافتہ چھاپہ مار تھے، اس لیے وہ بکھر کر اور احتیاط سے آگے گئے تھے۔ ایک چھاپہ مار کو اتفاق سے ایک درخت کے قریب ایک متحرک سایہ نظر آیا۔ چھاپہ مار چھپتا اور رینگتا اس کے عقب میں چلا گیا۔ قریب جا کر اس پر جھپٹ پڑا، اس کی گردن بازو کے شکنجے میں لے کر خنجر کی نوک اس کے دل پر رکھ دی۔ گردن ڈھیلی چھوڑ کر اس سے پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو اور یہاں کس قسم کا پہرا ہے؟ وہ حبشی تھا۔ چھاپہ مار عربی بول رہا تھا جو حبشی سمجھ نہیں سکتا تھا۔ اتنے میں ایک اور چھاپہ مار آ گیا، اس نے بھی خنجر حبشی کے سینے پر رکھ دیا۔ انہوں نے اشاروں سے پوچھا تو حبشی نے اشاروں میں جواب دیا، جس سے شک ہوتا تھا کہ یہاں پیرا موجود ہے۔ اس حبشی کی شہرک کاٹ دی گئی اور چھاپہ مار اور زیادہ محتاط ہو کر آگے بڑھے۔ یک لخت جنگل آ گیا، آگے پہاڑی تھی، چاند اوپر اٹھتا آ رہا تھا، لیکن درختوں اور پہاڑیوں نے اندھیرا کر رکھا تھا۔ وہ پہاڑی پر ایک دوسرے سے ذرا دور اوپر چڑھتے گئے۔ اندر کے علاقے میں جہاں لڑکی کو پروت کے حوالے کیا گیا تھا اور ہی سرگرمی تھی۔ پتھر کے چہرے کے سامنے چبوترے پر ایک قلین بچھا ہوا تھا، اس پر چوڑے پھل والی تلوار رکھی تھی۔ اس کے قریب ایک چوڑا برتن رکھا تھا اور قلین پر پھول بکھرے ہوئے تھے۔ اس کے قریب آگ جل رہی تھی۔ چبوترے کے چاروں کناروں پر دیے جلا کر چراغاں کیا گیا تھا۔ وہاں 4 لڑکیاں گھوم پھر رہی تھیں۔ ان کا لباس 2 چوڑے پتے تھے اور باقی جسم برہنہ تھا۔ 4 حبشی تھے جنہوں نے کندھوں سے ٹخنوں تک سفید چادریں لپیٹ رکھی تھیں۔ ارارا تہ خانے میں پروہت کے ساتھ تھی۔ پروہت اس کے بالوں سے کھیل رہا تھا اور وہ مخمور آواز میں کہہ رہی تھی، میں انگوک کی ماں ہوں، تم انگوک کے باپ ہو۔ میرے بیٹے مصر اور سوڈان کے بادشاہ بنیں گے۔ میرا خون انہیں پلا دو، میرے لمبے لمبے سنہری بال ان کے گھروں میں رکھ دو۔ تم مجھ سے دور کیوں ہٹ گئے ہو؟ میرے قریب آؤ۔ پروہت اس کے جسم پر تیل کی طرح کوئی چیز ملنے لگا۔ انگوک غالباً اس قبیلے کا نام تھا۔ ایک عربی لڑکی کو نشے کے خمار نے اس قبیلے کی ماں اور پروہت کی بیوی بنا دیا تھا۔ وہ قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ پروہت آخری رسوم پوری کر رہا تھا۔ 12 چھاپہ مار رات کے کیڑوں کی طرح رینگتے ہوئے پہاڑیوں پر چڑھتے اترتے ٹھوکریں کھاتے آ رہے تھے۔ بہت ہی دشوار گزار علاقہ تھا۔ بیشتر جھاڑیاں خاردار تھیں۔ چاند سر پر آ گیا تھا۔ انہیں درختوں میں سے روشنی کی کرنیں دکھائی دینے لگیں۔ ان کرنوں میں انہیں ایک حبشی کھڑا نظر آیا، جس کے ایک ہاتھ میں برچھی اور دوسرے میں لبوتری ڈھال تھی۔ وہ بھی دیوتاؤں کے پایہ تخت کا پہرہ دار تھا۔ اسے خاموشی سے مارنا ضروری تھا۔
वो ऐसी जगह खड़ा था जहां इस पर अकब से हमला नहीं किया जा सकता था। आमने सामने का मुकाबला मौजू नहीं था। एक छापामार झाड़ियों में छुपकर बैठ गया। इसने इसके सामने एक पत्थर फेंका जिसने गिरकर और लटक कर आवाज़ पैदा की। हबशी बिदका और इस तरफ आया। वो जो ही झाड़ी में छुपे हुए छापामार के सामने आया, उसकी गर्दन एक बाजू के शिकंजे में आ गई और एक खंजर इसके दिल में उतर गया। छापामार कुछ देर वहाँ रुके और एहतियात से आगे चल पड़े। उम्मे अरारा कुर्बानी के लिए तैयार हो चुकी थी। पुरोहित ने आखिरी बार इसे अपने सीने से लगाया और इसका हाथ थाम कर सीढ़ियों की तरफ चल पड़ा। बाहर के 4 हबशी मर्दों और लड़कियों को पत्थर के सर और चेहरे के मुंह में रोशनी नजर आई तो वो मुंह के सामने सजदे में गिर गए। पुरोहित ने अपनी ज़बान में एक ऐलान किया और मुंह से उतर आया। उम्मे अरारा इसके साथ थी। इसे वो कलीन पर ले गया। मर्द और लड़कियां इनके इर्द गिर्द खड़ी हो गईं। उम्मे अरारा ने अरबी ज़बान में कहा, मैं अंगूक के बेटों और बेटियों के लिए अपनी गर्दन कटवा रही हूँ। मैं इनके गुनाहों का कफ़ारा अदा कर रही हूँ। मेरी गर्दन काट दो। मेरा सर अंगूक के देवता के कदमों में रख दो। देवता इस सर पर मिस्र और सूडान का ताज रखेंगे। चारों आदमी और लड़कियां एक बार फिर सजदे में गिर गईं। पुरोहित ने उम्मे अरारा को कलीन पर दुजानू बिठाकर इसका सर आगे झुका दिया और तलवार उठा ली जिसका फल पूरे हाथ जितना चौड़ा था। पुरोहित ने उम्मे अरारा को कलीन पर दुजानू बिठाकर इसका सर आगे झुका दिया और तलवार उठा ली जिसका फल पूरे हाथ जितना चौड़ा था। एक छापामार जो सबसे आगे था रुक गया। इसने सरगोशी करके पीछे आने वाले को रोक लिया। पहाड़ी की बुलंदी से चबूतरा और पत्थर का सर नजर आया। चबूतरे पर एक लड़की दुजानू बैठी थी जिसका सर झुका हुआ था। शफाफ चांदनी, चरागां और बड़ी मशलों ने सूरज की रोशनी का समा बना रखा था। लड़की के पास खड़े आदमी के हाथ में तलवार थी। दुजानू बैठी हुई लड़की ब्रहना थी। इसके जिस्म का रंग बता रहा था कि हबशी कबीले की लड़की नहीं। छापामार दूर थे और बुलंदी पर भी। वहाँ से तीर खता जाने का खतरा था, मगर वो जिस पहाड़ी पर थे इसके आगे ढलान नहीं थी। बिल्कुल सीधी दीवार थी जिससे उतरना नामुमकिन था। वो जान गए कि लड़की कुर्बान की जा रही है और इसे बचाने के लिए वक्त इतना थोड़ा है कि वो उड़कर न पहुँचे तो इसे बचा नहीं सकेंगे। उन्होंने चोटी से नीचे देखा। चांदनी में इन्हें एक झील नज़र आई। इन्हें बताया गया था कि वहाँ एक झील है जिसमें मगरमच्छ रहते हैं। दाएं तरफ ढलान थी, लेकिन वो भी तकरीबन दीवार की तरह थी। वहाँ झाड़ियाँ और दरख्त थे। इन्हें पकड़ कर और एक दूसरे का हाथ थाम कर वो ढलान उतरने लगे। इनमें से आखिरी जांबाज ने इत्तेफाक से सामने देखा। चांदनी में सामने की चोटी पर इसे एक हबशी खड़ा नज़र आया। इसके एक हाथ में ढाल थी और दूसरे हाथ में बर्छी। इसने तीर की तरह फेंकने के लिए तान रखी थी। छापामारों पर चांदनी नहीं पड़ रही थी। हबशी अभी शक में था। आखिरी छापामार ने कमान में तीर डाला। रात की खामोशी में कमान की आवाज़ सुनाई दी। तीर हबशी की शहरग में लगा और वो लटकता हुआ नीचे आ रहा। छापामार ढलान उतरते गए। गिरने का खतरा हर कदम पर था। जारी है।